سرما کے عروج کا سورج آہستہ آہستہ مشرقی کوہستانی سلسلوں کے پیچھے سے سر کو ابھارتا ہوا طلوع ہوا تھا۔ سورج کی شعاعوں نے زمین کے سینے پر بغل گیر ہوتے ہوئے حرارت بن کر ہر شے میں حلول کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایسے میں ایک سوار مغربی ایشیائی کوچک سے قدیم اور عظیم شہر گارڈیم میں داخل ہوا، اور سردی سے بچنے کے لیے سواروں نے ایک بوسیدہ سی پوستین میں اپنے آپ کو چھپا لیا تھا۔ سر پر گھنے پیچوں والا امامہ بھی تھا، جس کے نیچے اس نے آہستہ خودی بھی پہن رکھا تھا۔ اس کے امامے اور پوستین پر جمی ہوئی گرد بتا رہی تھی کہ کسی لمبے سفر سے گارڈیم شہر میں داخل ہوئے ہیں۔ گارڈیم ایشیا کے کوچک کے متعدد ریاستوں میں سے ایک ریاست کا انتہائی اہم شہر تھا، اور ریاست کے شمال مغربی گوشے میں واقع اپنے دور کا کوہستانی سلسلوں کا گھرانہ چند بڑے شہروں میں شمار کیا جاتا تھا۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد دو سوار تھوڑا سا آگے گئے ہو گے کہ ایک جگہ وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے سنگ مرمر سے بنی ہوئی ایک بلند شاہ نشین تھی، اور اس شاہ نشین کے اوپر ایک چھکڑ نما گاڑی کھڑی ہوئی تھی۔ اس گاڑی کے اندر پتھر کے دو بڑے بیل جکڑے ہوئے تھے۔ بیلوں کے گلے میں انتہائی خوبصورت لکڑی کا بنا ہوا جوا بھی موجود تھا۔ اس جوے کے وسطی حصے میں ایک عجیب و غریب اور کافی بڑی گانٹھ لگی ہوئی تھی، اور اس گانٹھ کا کوئی بھی سرا باہر دکھائی نہ دے رہا تھا۔ شہر میں داخل ہونے والا وہ سوار تھوڑی دیر تک پتھر کے بنے بیلوں، اس گاڑی اور جوئے میں لگی مضبوط رسے کی گانٹھ کو بڑے غور سے دیکھتا رہا۔ پھر اچانک اس کی نگاہیں شاہ نشین کے ایک ابھرے ہوئے حصے پر جم گئی، جہاں سنگ مرمر کا ایک کتبہ نصب تھا۔ اس کتبے پر ایک تحریر لکھی تھی۔ وہ تحریر کچھ اس طرح تھی: گارڈیم شہر کے پروتوں اور پجاریوں کا ایک اعلان یہ ہے کہ یہ گاڑی جہاں ٹھہری ہے وہیں ٹھہری رہے گی۔ پھر کبھی کوئی ایسا آدمی آئے گا جو اس گاڑی کے جوئے کی گانٹھ کھولے گا، اور جو آدمی یہ گانٹھ کھولے گا وہ ایشیا کا بہت بڑا بادشاہ بن جائے گا۔ وہ تحریر پڑھ کر سوار عجیب سی الجھن میں پڑ گیا، گہری سوچوں میں کھو گیا تھا۔ اتنے میں ایک ڈھلی ہوئی عمر کا شخص وہاں سے گزرنے لگا تو سوار نے اسے مخاطب کیا: کیا آپ مجھے بتائیں گے کہ شاہ نشین پر رکھی ہوئی اس گاڑی کی کیا کیفیت ہے؟ اس بوڑھے کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔ سوار کو مخاطب کر کے کہنے لگا: لگتا ہے اس شہر میں اجنبی ہو۔ دیکھو، یہ ایک گاڑی ہے، اس کے جوئے میں ایک طلسمی گانٹھ لگی ہے، جو اس کی گانٹھ کو وہی شخص کھول پائے گا جو ان علاقوں کی حکمران اور بادشاہی کرے گا اور بڑا بادشاہ بن جائے گا۔ یہاں پر وہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترا۔ اس وقت اس شہنگی کے ارد گرد جو لوگ کھڑے ہوئے تھے انہیں ایک طرف ہٹا کر وہ شہنشین پہ چڑھ گیا۔ دیوی کے قریب جو نوجوان جھکے ہوئے تھے وہ اب اٹھ کھڑے ہوئے۔ جو انہی دونوں نے ان سواروں کو دیکھا، اس کے رنگ پیلے ہو گئے اور وہ ہلدی ہو کر رہ گئے۔ انہوں نے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلواریں بے نیام کر لیں، لیکن اس وقت تک وہ شہر میں داخل ہونے والا سوار ان کے سروں پر جا پہنچا تھا۔ پھر اس کی تلواریں بلند ہو کر گریں اور ایک نوجوان کے خون میں نہلاتی ہوئی چلی گئی۔ دوسرے نے اتنی دیر تک اپنی ہی تلوار کا وار کیا تھا، لیکن وہ سوار بڑا ماہر اور تیز زن لگتا تھا۔ پہلے اس نے اس کی تلوار کو اپنی تلوار پر روکا اور پھر اس کی تلوار والا ہاتھ اپنے اس ہاتھ سے پکڑ لیا، اپنی تلوار بلند کر کے گرائی اور دوسرے کی بھی گردن کاٹ دی۔ اس طرح شاہ نشین کے اوپر رکھے وہ دونوں مجسمے خون آلود ہو کر رہ گئے۔ اس موقع پر وہاں جمع ہونے والے لوگ تو خوفزدہ ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن کچھ اس نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چیخنے اور چلانے لگے تھے: یہ دو افراد کا قاتل تھا، اسے پکڑ کر حاکم کے سامنے پیش کرنا چاہیے تاکہ اس کے جرم کی سزا اسے مل سکے۔ اتنی دیر تک ایک طرف سے کچھ مسلح نوجوان بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، اور اتنی دیر تک اس نوجوان کا خاتمہ کرنے کے بعد وہ سوار اپنے گھوڑے کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ اس نے اپنے گھوڑے کی بھاگ تھام لی اور نئے آنے والے مسلح نوجوانوں نے اسے گھیر لیا۔ پھر اس میں سے ایک جو آنے والے مسلح نوجوانوں کا شاید سر خلیل تھا، اسے مخاطب کر کے کہنے لگا:
تم کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ ان مقدس مجسموں کے پاس تم 2 نوجوانوں کو قتل کر بیٹھے ہو، کیا تم اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھو، اگر تم نے کوئی معقول وجہ نہ بتائی تو ہم تمہیں اس شاہ نشین پر کھڑا کر کے تمہاری گردن اڑا دیں گے، اور اگر تم نے اس کی فعل بد کی کوئی معقول وجہ بتائی تب ہم تمہیں پکڑ کر اپنے حاکم کے پاس لے جائیں گے۔ اس لیے ان دونوں میں سے یہی قیام کیا ہوا ہے، تمہیں اس کے سامنے پیش کریں گے، لہٰذا جو چاہے تمہیں سزا دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ رکا اور پھر دوبارہ کہنے لگا، ویسے تم پر انکشاف کروں کہ اگر ان دونوں میں سے کوئی تمہاری دشمنی چل رہی تھی اور تم ان کے در پہ تھے تو تم نے بڑے برے موسم میں ان کا قتل کیا، اس لیے کہ ان دونوں گاڑیم شہر میں مملکت ایران کے بڑے بڑے حاکم اور اعلیٰ اشخاص قیام کیے ہوئے ہیں اور شاید وہ تمہارے اس فعل کو برداشت نہ کر سکیں۔ بتاؤ قتل کی کیا وجہ ہے، اور اگر تم نے وجہ نہ بتائی، خاموش رہے تو ہم تمہاری گردن کاٹ دیں گے اور پھینک دیں گے۔ ان مسلح نوجوانوں کا وہ سرخیل جب خاموش ہوا تب وہ سوار کچھ دیر انہیں غور سے دیکھتا رہا اور پھر انہیں کہنے لگا، میرا نام آفاق بن جابر ہے، میرے باپ کا نام تو جابر بن رباح تھا اور وہ کبھی مملکت ایران کے عمدہ سالاروں میں سے شمار کیا جاتا تھا۔ ایرانی لشکر میں جو یونانی دستہ ہوا کرتے تھے، میرا باپ ان کا سالار اعلیٰ ہوا کرتا تھا۔ ان کا نام تو جابر بن رباح تھا، لیکن یونانی اور ایرانی اسے کرینٹیر کے نام سے پکارتے تھے۔ میرا چونکہ آفاق بن جابر ہے اور جب میں پیدا ہوا اس وقت میرا باپ ایرانی مملکت میں یونانی دستوں کا سالار اعلیٰ تھا، لہٰذا اپنے باپ کی نسبت سے مجھے بھی افی کرینٹیرز کہہ کر پکارا جانے لگا۔ آفاق سے انہوں نے افی بتا دیا باپ کو، چونکہ کرینٹر کہہ کر پکارا جاتا تھا لہٰذا میرا نام بھی افی کرینٹر بنا دیا گیا، حالانکہ میرا اصل نام آفاق بن جابر ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ سوار جس نے اپنا نام افی کرینٹرز بتایا خاموش ہو گیا اور مسلح نوجوانوں کا سالار تھوڑی دیر تک بڑے توصیفی انداز میں اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر کہنے لگا، تمہارا نام اور تمہارے باپ کا نام تو ہم نے سن رکھا ہے، لیکن وہ ان دنوں کہاں ہے؟ اس پر کرینٹرز کہنے لگا، میرے عزیز، میرے باپ کے کچھ ایرانی سالاروں کے ساتھ اختلافات پیدا ہو گئے تھے، اس بنا پر اس نے لشکر سے علیحدگی اختیار کر لی اور گوشہ نشینی کی زندگی بسر کرنے لگا۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ ہم تینوں ایران سے نکل کر صحرائے عرب کی طرف چلے گئے تھے۔ میرے باپ کا تعلق عربوں کے قبیلے پر تغلب سے تھا، لیکن برا ہو ان اشخاص کا کہ انہوں نے میرے ماں باپ سے محروم کر دیا مجھے، اور ان کے ساتھ ان کے 3 ساتھی اور بھی تھے۔ یہ 5واں نہ جانے کس دشمنی کا انتقام لینے کے لیے ہم پر حملہ آور ہوئے تھے۔ ہم لوگ اس وقت صحرائے عرب سے نکل کر اپنے کچھ جاننے والوں کی طرف دمشق کا رخ کیے ہوئے تھے کہ راستے میں ایک جگہ ہم رکے۔ میں اپنے ماں باپ کو ایک جگہ بٹھا کر رات بسر کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کرنے لگا۔ ہمارے ساتھ اس وقت کچھ اور بھی لوگ تھے جو دمشق کا رخ کیے ہوئے تھے۔ یہ 2 اور ان کے 3 ساتھی اچانک میرے باپ پر حملہ آور ہوئے اور انہیں موت کی گھاٹ اتار دیا۔ میں اس وقت لکڑیاں لے کر واپس آ رہا تھا، لہٰذا میں فوراً اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ان کے تعاقب میں لگ گیا، اس لیے کہ یہ میرے ماں باپ کو قتل کر کے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت جو لوگ میرے ماں باپ کے ساتھ تھے وہ چونکہ نہتے تھے، نہ ان کے سامنے مدافعت کر سکے نہ مقابلہ کر سکے، اس لیے یہ میرے ماں باپ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے۔ میں ان کے تعاقب میں لگا رہا۔ ان کے باقی 3 ساتھی تو کسی اور طرف چلے گئے، لیکن انہوں نے گاڑیم شہر کا رخ کر لیا تھا۔ میں سائے کی طرح ان کا تعاقب میں لگا ہوا تھا اور میرے دیکھتے ہی شہر میں داخل ہوئے۔ میں تھوڑی ہی دیر پہلے اس شہر میں داخل ہوا ہوں۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ انہیں گاڑینیم شہر میں تلاش کروں گا اور ان سے انتقام ضرور لوں گا، لیکن شاید قدرت مجھ پر مہربان تھی۔ جو ہی میں اس شاہ نشین کے پاس آیا، میں نے انہیں وہ سامنے جو عورت کا مجسمہ ہے اس کے پاؤں میں سر جھکائے دیکھا۔ میں وہیں پہنچ گیا، گھوڑے سے اتر کر ان کی طرف بڑھا اور یہ بھی مجھے پہچان گئے۔
انہوں نے مجھ پر حملہ کرنا چاہا، لیکن ان کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہی میں نے ان کا کام تمام کر دیا۔ دوسرے نے مجھ پر تلوار برسائی، لیکن میں نے ان کا وار اور اس کے کام بھی تمام کر دیا، ان کا وار روک کر اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد کریکٹرز اس مسلح نوجوانوں کے سرخیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، ابھی میں نے صرف 2 سے انتقام لیا ہے، باقی 3 قاتلوں کو میں نے تلاش کرنا ہے اور ان سے انتقام بھی لینا ہے۔ اگر تو مجھے اجازت دے تو تیری مہربانی ہوگی۔ ابھی کریکٹرز اپنی بات مکمل نہ کر سکا اور اس کے مسلح نوجوانوں کا سرخیل کہنے لگا کہ ہم تمہیں کیسے جانے دیں، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ ان گنت لوگ یہاں کھڑے ہیں، انہوں نے 2 نوجوانوں کو قتل ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ معاملہ حاکم تک پہنچ جائے گا، اگر ہم نے تمہیں رہا کر دیا تو حاکم ہم سب کی گردنیں کاٹ دے گا، لہٰذا ہم تمہیں حاکم کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ چاہے تو تمہارے ساتھ جو بھی چاہے وہ سلوک کر سکتا ہے، چاہے تو تمہیں جانے دے اور چاہے تو تمہیں روک دے۔ اس موقع پر پرافی کریکٹرز نے اپنے گھوڑے کی گردن تھپتھپائی، اس کی چھاتی پر ہاتھ پھیرا اور پھر مسلح نوجوانوں کے سرخیل کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو میں موحد ہوں اور ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں، موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اگر اس کائنات کے مالک نے میری موت اس گارڈیم شہر میں لکھ رکھی ہے تو کوئی مجھے بچا نہیں سکتا، اور اگر اس واحد لا شریک نے زندہ رہنے کے لیے ابھی میرے دن رکھے ہوئے ہیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت میرا خاتمہ نہیں کر سکتی۔ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، موت سے ڈرنے والا تو میں نہیں ہوں۔ تم لوگ اپنے حاکم کے سامنے پیش کرو مجھے، میں اپنا معاملہ ان کے سامنے پیش کروں گا اور پھر وہ سزا دے گا تو مجھے قبول ہوگی۔ وہ مسلح نوجوان ان کا سرخیل مطمئن اور خوش ہوئے اور وہ کریکٹرز کو موت کے گھاٹ اتارا ہے، اور یہ ایک ایسا قومی جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ میرے آدمی نے مجھے بتایا کہ تمہارا کہنا ہے کہ 5 نوجوانوں نے تمہارے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا، تم ان کا تعاقب میں نکلے ہوئے 3 تو ادھر ادھر ہو گئے، 2 اس شہر میں داخل ہوئے اور تم ان کے پیچھے آئے اور انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس طرح کیا تم نے معاملے کو خود ہی نمٹانے اور ایسے سنگین سلسلے کو اپنے ہاتھ میں لینے کا جرم نہیں کیا؟ جو تفصیل مجھے میرے سالار نے بتائی ہے، اس کے علاوہ تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہہ سکتے ہو، ورنہ اسی تفصیل کے سامنے رکھتے ہوئے تمہاری سزا تجویز کریں گے۔ وہ مسافر تھوڑی دیر تک سپہر کی طرف بڑے غور سے دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ اگر تم ان علاقوں کے حاکم ہو تو میں تم سے کچھ کہنا پسند نہیں کروں گا، اس لیے کہ تم سے انصاف کی توقع کی کوئی امید نہیں رکھتا۔ میرا مرنے والا باپ اکثر اور بیشتر تمہارا ذکر کیا کرتا تھا، اور وہ کہا کرتا تھا کہ جوانوں کو حکم دیا کہ کریکٹرز کو لے جایا جائے اور قربان گاہ میں لے جا کر اسے مصلوب کر دیا جائے۔ سپہر کا حکم پا کر مسلح نوجوان کریکٹرز کو لے کر وہاں سے نکل گئے۔ کریکٹرز کو سزا دیتے وقت سپہور کے چہرے پر ایک عیارانہ سی چمک تھی، جو چونکہ ایشیا کوچک کے ان علاقوں کا حاکم تھا، ایشیا کوچک کے ان علاقوں کا لیڈر بھی کہا جاتا تھا، مخاطب کیا تھا، لہٰذا یہ سپرویٹر حاکم لیڈر کہلاتا تھا، اس کے علاقوں میں سزا دینے کا مجاز تھا۔ بہرحال وہ جوان کو پکڑ کر باہر لے گئے اور مسلح جوان کریکٹرز کو لے کر پہلے اس جگہ پر آئے جہاں ایرانیوں کو پانی کی دیوی انابیتا کا مجسمہ تھا، اس کے قریب ہی فہم فراست کا مجسمہ تھا، اور اس کے بائیں جانب سنگ مرمر کے بلند چبوترے پہ پتھر کے بیلوں پہ رکھا گیا طلسمی جوا تھا۔ اس جوئے کے بائیں طرف کھلی جگہ تھی، اسی جگہ کی طرف مسلح نوجوان کریکٹرز کو لے کر وہاں روانہ ہو گئے۔ وہ تھوڑا سا آگے بڑھے تھے کہ سامنے پتھر کا ایک بہت بڑا بت دکھائی دیا۔ اس بت کے قریب ہی قربان گاہ تھی۔ پتھر کا وہ بت اس انداز میں وہاں کھڑا کیا گیا تھا جیسے وہ قربان گاہ کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ اس مسلح نوجوان نے قربان گاہ میں کام کرنے والے لوگوں سے رابطہ قائم کیا، انہیں سپہدر کا حکم سنایا، اور اب وہ مسلح جوان حرکت میں آئے، کریکٹرز کو مصلوب کرنے کے لیے اسے صلیب کے پاس لائے۔ اس موقع پر قربان گاہ کے ایک کارندے نے کریکٹرز کو مخاطب کر کے کہنا شروع کر دیا، ہم تھوڑی دیر میں تمہیں مصلوب کر دیں گے، تم کھانے کی کوئی چیز چاہتے ہو یا سزا سے بچنے کے علاوہ کوئی تمہاری مانگ ہو تو کہو۔ کریکٹرز نے مخاطب
کرنے والے کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، کیا تم مجھے چند لمحوں کی مہلت دے سکتے ہو تاکہ جو میرا معاملہ میرے ساتھ پیش آ رہا ہے وہ معاملہ میں اپنے مالک کے سامنے پیش کروں؟ اس لیے سب سے بہتر، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا وہی ہے۔ قربان گاہ کے اندر کارندے نے عجیب سے انداز میں کریکٹرز کی طرف دیکھا اور پھر اس سے کہنے لگا، تمہارا اشارہ کس مالک کی طرف ہے؟ ان علاقوں کا حکمران سپرور ہے اور ایران کے بادشاہ یوشیوم کی طرف سے اب وہی ان علاقوں کا مالک ہے۔ جب ان علاقوں کے مالک نے ہی تمہیں ہمارے پاس سزا کے لیے بھیجا ہے تو تم پھر اپنا معاملہ کس مالک کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو؟ اس کارندے نے ان کے الفاظ پر کریکٹرز چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ نمودار ہوئی اور کہنے لگا، میرے عزیز، جس مالک کا تو ذکر کر رہا ہے یہ گناہ گار مالک ہیں، غلطیوں، کوتاہیوں، حسد، رشک، تعصب کا مجموعہ ہے۔ یہ کسی کو کیا سزا دیں گے؟ کیا کسی کی کیا مدد کریں گے؟ جس مالک کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرنے لگا ہوں اسے ہم اللہ کہہ کے پکارتے ہیں۔ وہی کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا، اور کائنات کے اندر اس کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ لہٰذا مجھے تھوڑا سا وقفہ دے دے تاکہ میں اپنا معاملہ اپنے مالک حقیقی کے سامنے پیش کروں، تاکہ مرتے وقت میرے دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ میں نے ضروریات کے وقت اپنے مالک حقیقی کو نہیں پکارا۔ قربان گاہ وہ کارندہ مسکرا کر کہنے لگا، اگر تیرا کوئی اور بھی مالک ہے تو ہم تمہیں تھوڑی دیر کی مہلت دیتے ہیں، تو اس کے سامنے اپنا مقدمہ پیش کر اور جو کچھ کہنا چاہتا ہے کہہ ڈال، اور جب تو فارغ ہو جائے گا تو ہم تجھے مصلوب کر دیں گے۔ مسافر نے اس موقع پر شکر گزاری کے انداز میں چند لمحوں تک ان کی طرف دیکھا اور پھر اپنی نگاہیں ہٹا لیں۔ ان چند لمحوں تک بڑی عاجزی اور انکساری سے وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں کچھ کہتا رہا۔ پھر اپنا رخ اس نے بدلا اور اندازے سے اپنا رخ اس نے قبلہ کی طرف کیا تھا، جھکا زمین پر سجدہ ریز ہو کر۔ اس کے بعد وہ گڑ گڑاتی، کپ کپاتی اور انتہائی رقت آمیز آواز میں کہہ رہا تھا، میرے اللہ، بہتے وقت کی داستانوں میں اجل کی دہلیز پر کھڑے لوگوں کی تو ہی حیات کی مشعلیں عطا کرتا ہے۔ میرے مالک، زمانے کی دوریاں سمیٹتے، قہر و جہر، قبر جبر، تندک تو ہی صبح کے نغموں میں تبدیل کرتا ہے۔ اے کائنات کے مالک اور خالق، اعتبار کے سیل اور بلاخیز میں تو ہی ریشمی لمحوں میں تسلسل اٹھاتا ہے، اور اے واحد لا شریک، تیرا ہی سیاہ و سام لمحوں کی روشنی قضائے قرب میں دلوں زندگی کے نشین صدف میں عطا کرتا ہے۔ الہی، وقت کے پیمانوں میں تو ہی ہر شے کے لیے تقدیر کے حروف رقم کرنے والا ہے۔ میرے اللہ، یہ لوگ تعصب کا لاعلاج مرض انتہا میں الزامات کے ادبام بن کر میرے در پہ ہیں۔ میرے اللہ، مجھے اس کی تحریف و تبلیغ اور ان کی توقع و تدریس سے اے کائنات بچا۔ اے کائنات کے مالک و خالق، اپنی ذات کے جلال اور جمال کے صدقے میں، اپنے اسماء کے تقدس کے طفیل، لوح قلم کی حرمت، کعبہ کی عظمت کے صدقے میں، صفا و مروہ کی سعی اور ابراہیم کے صدقے اور یعقوب کے انتظار کے صدقے میں، صبر ایوب اور عصمت یوسف اسماعیل کی فداکاری کے صدقے میں، زمین اور آسمان کے مالک، ہر شے کے پالنے والے، لا شریک و معبود اور حقیقی آنے والے رسول عربی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، ان کے کرب اور خیز لمحوں میں میری مدد فرما۔ یہاں تک کہتے کہتے کریکٹرز کی آواز ڈوبنے لگی تھی، پھر وہ خاموش ہو گیا۔ چند لمحوں تک خاموشی کے انداز ہی میں زمین پر سجدہ ریز رہا اور اس کے بعد اٹھ کھڑا ہوا، قبلہ رو ہو کر انتہائی دکھ بھری آواز میں کہنے لگا، اے فضاؤں، ہواؤں، گواہ رہنا، میں آنے والے رسول عربی پر ایمان لا چکا ہوں۔ میرا خدا واحد کے حکم سے چلنے والی ہواؤں، اگر میں تمہیں باتوں میں نہیں الجھانا چاہتا، اب تم اپنے کام کی ابتدا کرو۔ میں نے جو کرنا تھا، کہنا تھا، کہہ چکا، اور جو تجھے حکم ملا ہے تو وہ کر۔ اس کے ساتھ ہی قربان گاہ کا وہ سرخیل حرکت میں آیا۔ پہلے اس نے کریکٹرز کے سر پر گردن تک موٹا سیاہ رنگ کا غلاف چڑھایا اور اس کے بعد وہ موٹے رسے کی پھندا ڈال کر اس کے گلے میں ڈالنے لگا۔ تب قریب سے ہی ایک کھڑکتی کھولتی قبر برساتی تہبکانہ آواز آئی، ٹھہرو، اس کے گلے میں رسا نہ ڈالنا، اس کے سر پر
چڑھا ہوا غلاف بھی اتار دو۔ قربان گاہ کے سارے نمائندے پریشان ہو گئے اور قربان گاہ کے سرنگیل نے رسا ایک طرف ہٹایا اور کریٹرز کے سر پہ جو اس نے سیاہ کپڑا ڈالا تھا وہ بھی ہٹایا اتار دیا۔ سب نے دیکھا ذرا فاصلے پر ایک سوار اپنے گھوڑے پر بیٹھا تھا اور اسی نے تہمکانہ انداز میں یہ کارروائی روکی تھی۔ لمحے بھر کے لیے کریٹرز نے اس کی طرف دیکھا تو پھر قربان گاہ کے نمائندوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے عزیزو، اگر تو برا نہ مانے تو کیا تو بتائے گا کہ میرے اس سزا کے عمل کو اس سامنے کھڑے ہوئے سوار نے روکا ہے؟ ہاں، اسی نے تمہاری سزا کو روکا ہے۔ قربان گاہ کا سرخیل بڑی نرمی اور آہستگی سے بولا۔ یہ کون ہے؟ کریٹرز نے پھر سوال پوچھا۔ میرے عزیز، جس شخص نے تیری سزا کے عمل کو روکا ہے یہ ایرانی مملکت میں ایران کے شہنشاہ داریوش سوئم کے بعد سب سے بڑا، قابل عزت اور سب سے زیادہ ذی وقار اور سب سے زیادہ حرمت دعوت رکھنے والا شخص ہے۔ اس کا نام ممنوع ہے، روڈس کا رہنے والا ہے اور یہ نہ صرف مملکت ایران کا بحری بیڑوں کا امیر الجر ہے بلکہ یہ ایک طرف سے ایران کے سارے لشکریوں کا سپہ سالار اعلیٰ بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے قربان گاہ کا وہ سربراہ رک گیا اور اس لیے آنے والے جس سوار کا نام اس نے ممنون بتایا تھا وہ اپنے گھوڑے سے اتر کر بالکل قریب آیا تھا اور کریٹرز کے بالکل سامنے آ کر چند لمحوں تک بڑے پیار اور بڑی شفقت میں اس کی طرف دیکھا اور پھر ایک دم آگے بڑھا۔ کریٹرز کو اس نے اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پھر اپنا منہ اس کے کان کے قریب لے جاتے ہوئے خوشگوار سرگوشی میں کہنے لگا، میرے عزیز، مجھے بے حد افسوس ہے کہ گارڈیم کے شہر میں تمہارے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے۔ جس وقت تمہارے لیے سزا تجویز کی گئی تھی اس وقت میں وہاں نہیں تھا، ورنہ میں ایسا نہ ہونے دیتا۔ میں اس بات کا بھی بے حد دکھ اور افسوس ہے کہ میں یہاں بہت دیر سے پہنچا ہوں۔ ان لوگوں نے تمہارے سر پر سیاہ غلاف چڑھا کر سلیب کا رسا ڈالنے کی کوشش کی تھی، لیکن بہرحال میں پھر بھی وقت پر پہنچا ہوں اور اس کے باوجود جو کچھ بھی تمہارے ساتھ بیتی اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ میرا نام ممنون ہے اور میں روڈس کا رہنے والا ہوں، ایرانی لشکریوں کا سپہ سالار ہوں اور تمہارا باپ بھی میرے ساتھ کام کرتا رہا تھا۔ وہ ان لوگوں میں سے ایک تھا جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنی کامیابی اور اپنی کامرانی کو آخری شکل دے دیتے ہیں۔ میں نے ہمیشہ اپنے بھائی اور اس نے بھی مجھے اپنا عزیز سمجھا۔ دراصل اس کی بہادری اور جرأت مندی سے کچھ لوگ حاسد تھے اور بہت حسد کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ہمارے شہنشاہ کا داماد مہرداد، ہمارا ایک سالار رادرس اور لیڈریا کی ان سرزمینوں کا حاکم سپرد ہیں۔ ان لوگوں کے رویے سے ہی مایوس ہو کر تمہارا باپ لشکر کی سالاری چھوڑ کر گوشہ گیری کی طرف چلا گیا اور اس کے اس عمل سے جس قدر دکھ اور افسوس مجھے ہوا تھا میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ اس موقع پر اگر اسے روکتا اور جو لوگ اس کے خلاف تعصب اور نفرت برتنے والے تھے ان کے خلاف حرکت میں آتا تو ایران کی مملکت کے اندر ایک طرح کی گروہی تقسیم کا طوفان اٹھ کھڑا ہوتا، اور میں ایسا نہیں چاہتا تھا۔ اس بنا پر میں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ وہ اپنی بیوی اور تمہارے ساتھ گوشہ گیری کی پرسکون زندگی گزارے۔ لیکن تھوڑی دیر پہلے مجھے میرے کچھ یہی خوابوں نے بتایا کہ تمہارے ماں باپ کو کچھ لوگوں نے قتل کر دیا اور 2 کا تعاقب کرتے ہوئے تم نے گارڈینیا میں داخل ہو کر ان قاتلوں کو پہچان کر ان کا خاتمہ کر دیا۔ میرے عزیز، تم نے یہ بہت اچھا کیا۔ اب تمہیں فکر مند اور پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم پر یہ بھی انکشاف کروں کہ اب تم کہیں بھی چلے جاؤ یہ مہرداد، دارس اور لیڈیا کا حکمران سپردار تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ جب تک تمہیں میری حمایت حاصل رہے گی وہ تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں میرے اہل خانہ کے ساتھ رہنا ہوگا۔ اگر ایسا کرو گے تو ان 3 بڑے شیطانوں سے محفوظ رہو گے۔ اگر کہیں اور چلے جاؤ گے تو یاد رکھنا اپنے آدمی تمہارے پیچھے لگائیں گے اور ہر صورت میں تمہارا خاتمہ کر کے رہیں گے، لہٰذا اب تم چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ قربان گاہ کے باہر میں
میرے کچھ آدمی کھڑے ہیں اور تمہارا گھوڑا بھی لے کر آئے ہیں، میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاتا ہوں۔ میں اکثر و بیشتر بحری بیڑے میں یا مختلف شہروں میں جو ہمارے لشکر متعین ہوتے ہیں ان کی دیکھ بھال کے لیے نکلتا ہوں۔ ان دنوں میں گاڑیم کی شہر کی طرف اس سلسلے میں آیا ہوا ہوں اور میرے اہل خانہ بھی میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے بحری بیڑوں کو پہلے استوار کر چکا ہوں، اب مختلف شہروں میں لشکروں کا جائزہ لے رہا ہوں، اس لیے کہ مغرب کی طرف سے یہ اندیشناک خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ اہل یونانوں اور ایران کی مملکت پر حملہ آور کرنے والوں نے حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اپنے ذہن میں یہ بات بھی بٹھا کر رکھنا کہ میں یوں ہی منہ اٹھا کر ادھر نہیں آ گیا ہوں۔ جن لوگوں نے تمہیں سزا دی ہے میں ان سے بات کر کے یہاں آیا ہوں۔ اب جو سب سے اہم بات تم سے تحفظ اپنی سلامتی کے لیے یاد رکھنی ہے وہ یہ کہ جب تک حالات کے اندر کوئی تبدیلی اور انقلاب پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک تم میرے اہل خانہ کے ساتھ رہو گے۔ ایسا کرو گے تو ان تینوں کی بڑے شیطانوں سے بچے رہو گے۔ اور اب تم میرے ساتھ چلو۔